بیٹھ جائے تو اب ہم کو سوچنا ہے کہ ہمارے کام کیا آئے گا. یہ آخرت کی بات ہے. اب اس سے پہلے دنیا میں آئیے, حالات حاضرہ پر نظر ڈالیے کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے, گھر سے لے کر عالمی سطح تک. اگر حالات حاضرہ پر گفتگو کروں تو مسلمانوں کے اتنے زیادہ بگڑے, فساد زدہ, خراب دیگرگوں معاملات ہیں کہ اسے بیان کرتے کرتے ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا. ہر جگہ مسلمان مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں, گھیرے جا رہے ہیں, سازشوں کا شکار بنائے جا رہے ہیں. کہیں جو ہے عزت و آبرو کا مسئلہ ہے, کہیں جو ہے مال و دولت کا, اسباب کا مسئلہ ہے, تو کہیں کوئی اور معاملہ. ہر جگہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ابھی تازہ جو صورتحال چل رہی ہے ہندوستان میں, پاپولر فرنٹ آف انڈیا اور اس سے متعلقہ تنظیموں پر بین لگایا گیا 5 سال کے لیے. گرفتاریاں ہو رہی ہیں, خوف اور خطرہ ہر طرف منڈلا رہا ہے. جو لوگ یہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں, سیاسی پیچھے ہو سکتا ہے, وہ بھی اس کی تائید کرنے پر مجبور ہیں. صورتحال ایسی بنائی جاتی ہے. یہاں میں رک کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو مسلمان نوجوان شریک رہے ہیں اور ہیں, ان کو علماء کرام اشارتاً, وضاحتاً, کنایتاً سمجھاتے رہے, بولتے رہے کہ یہ جو طریقہ کار آپ لوگوں نے اختیار کیا ہے یہ شرعی اور دینی ہے ہی نہیں, قرآن و حدیث والا طریقہ نہیں ہے, یہ جذباتیت والی بات. ہاں, میں خود کئی جگہ گیا, تقریریں کی, سوال و جواب ہوا. ہاں, لوگوں نے سوال کیا کیا قرآن میں یہ نہیں ہے لڑنا بھیڑنا, دشمنوں سے مقابلہ کرنا؟ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ قرآن میں ہجرت بھی آپ نے کی کیا؟ دعوت جس سے شروعات کی آپ نے کی کیا؟ توحید کے اسباق تمام انبیاء آغاز کرتے ہیں, کیا آپ نے اس پر عمل کیا, سیکھا؟ توحید معلوم نہیں ہے, اللہ معلوم نہیں ہے, اللہ کی صفات, اسماء, اللہ تعالیٰ پہ ایمان کے خصوصیات, یہاں تک کہ کلمہ جس سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ, 20 سال 25 سال 15 سال دعوت اور دین کا کام کر رہے ہیں, اور توحید کی شرائط نہیں معلوم, معنی نہیں معلوم, اس کے تقاضے نہیں معلوم, ارکان نہیں معلوم. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ انبیاء کرام جس چیز سے دعوت کی شروعات کرتے تھے, ہم 20 سال بعد بھی وہ نہیں سیکھ رہے ہیں. کون سا دین سیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف فضائل بیان کر رہی ہے ایک قوم, کوئی حکومت قائم کرنے کی بات کرتی ہے, اللہ کو کوئی نہیں, اللہ کو نہیں پہچانتے اور اللہ کا دین قائم کرنے کی بات کرتے ہیں. تحریکی ہمارے نوجوان علماء سمجھا رہے ہیں, دوسرے لوگ بتا رہے ہیں, ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, دلائل کو قبول نہیں کرتے. کہ کوئی جذباتی آدمی آ گیا, نئی فکر پیش کیا, صحابہ کرام پہ تنقید کر رہا ہے, حدیثوں پر کو نشانہ بنا رہا ہے, علماء کرام پر جو ہے نشانے باندھ کر ان سے دور کر رہا ہے. ہمارا نوجوان اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے, علماء سے دور. اور آج تو نیٹ کا زمانہ ہے, یہود و نصارہ ہمارے گھروں تک پہنچے ہوئے ہیں, نوجوان تک, لڑکوں اور لڑکیوں تک پہنچے ہوئے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ ہمارا نوجوان دین سے بیگانہ ہے. ایک کپ کا تو وہ ہے جو شہوتوں میں مبتلا ہے, ننگی فلمیں, ننگی باتیں, الٹی سیدھی حرکتیں, فلمی کردار, اور اس کا نتیجہ ہم سماج میں دیکھ رہے, کہیں نشے کی کثرت ہے, کہیں قتل, چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا اور قتل تک بات پہنچ جاتی ہے, کہیں گینگ بنتے ہیں اور دنیاوی بنیادوں پر جو ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, کہیں حرام خوری ہے, پیسہ کمانے کے چکر میں جو ہے حلال حرام کی تمیز کا خاتمہ ہے, پڑھا لکھا طبقہ بھی کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے. کون سی برائی ہے جو ہمارے سماج میں نہیں ہے؟ دوسری طرف ہماری خواتین, دین سے دوری, گھر جو ہے وہ دین کی بجائے دنیا داری کا نقشہ بنا ہوا ہے, فلموں, ٹی وی چینلوں اور موبائل سے فرصت نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں, غیرت ہماری مر چکی ہے شاید, کہ ہم اس طرح کی خبریں سنتے ہیں کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. پولیس اسٹیشن میں بلا کے اپنے باپ سے بیٹی کہتی ہے کہ اب تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا دھرم, میں نے دھرم بدل لیا اور آپ کا گھر چھوڑ دیا. یہ کہاں سے ہو رہا ہے, کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ اب ایسی صورتحال میں ہمارے علماء تحریک چلا رہے ہیں اصلاح معاشرہ کی. ہمارے مالیگاؤں شہر میں کافی چل رہا ہے, میں اس کو برا نہیں کہتا, اچھی بات ہے, ضروری ہے. اصلاح کی ضرورت ہے, تربیت کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے ان حالات کا کہ ہم نے اپنے گھروں میں تربیت نہیں کی, لیکن تربیت کا نقطہ کیا ہو, طریقہ کیا ہو, یہ بہت اہم بات ہے, بہت اہم بات. کاش جمعہ کے خطبے کا وقت کچھ وسیع ہوتا
کہ تربیت کا مرکز کیا ہو. ابھی میں جو بیان کروں گا یا تربیت کا صحیح طریقہ، تو لوگ ایسا سمجھیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو اختلافی بات ہے، مسلک کی بات کر رہے ہیں. ابھی مسلک کنارے رکھیے، میں کون ہوں آپ کون ہیں یہ ہٹائیے. بحیثیت مسلمان آپ کسی بھی عالم سے یا عام مسلمان سے سوال کیجیے کہ دنیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی مربی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے کلام اور اس سے بہتر کوئی تعلیم ہو سکتی ہے قرآن سے بہتر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تربیت کی، سماج کی اصلاح کی، عقیدہ، منہج، عبادات، اخلاق جو آپ نے سکھایا، جس طرح آپ نے صفائی کی، کیا اس سے اچھا کوئی پیر صاحب، کوئی امام صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی مولوی صاحب، وہ چاہے ہوا میں اڑتے ہوں، پانی پہ چلتے ہوں، ہاں بڑی بڑی کرامتوں کا مظاہرہ کرتے ہوں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، مغرب کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہوں، ایسا کچھ بھی کرتے ہو، کیا نبی سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ سوال کیجئے. میرا خیال ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے وہ یہی جواب دے گا کہ نبی سے بہتر نہیں ہو سکتا. اور پھر تجربہ ہے، تجربہ شاہد ہے. اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا، وہ حیثیت دی، آپ کی حفاظت فرمائی. آپ نے 23 سالہ اپنے دور نبوت میں، قرآن کے نزول کی جو مدت ہے یا نبوت کی مدت ہے، 23 سالہ زندگی میں صحابہ کرام کی جو تربیت کی دنیا جانتی ہے. آج یورپ والے، امریکہ والے جب پڑھتے ہیں، ہاں یورپ اور امریکہ کے جو بڑے بڑے ماہرین، دانشور اور محققین، تو حیرت زدہ ہوتے ہیں. کتابیں لکھی ہے، میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، 100 مائیکل ہارٹ کی کتاب، 100 بڑے لوگ دنیا کے. عیسائی تھا لیکن پہلا نمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا. کیوں؟ اس نے وجوہات جو بتائی، اس میں یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی تاریخ کی واحد شخصیت ہے جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا. جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جہالت اور جاہلیت کو سب سے بڑی تہذیب میں بدل دیا آپ نے. والٹر ایک مستشرق ہے، عیسائی مصنف، وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جتنے عظیم شخصیات، اس نے لفظ ہیروز استعمال کیا، یہ لفظ ذرا ٹھیک نہیں لگتا صحابہ کے لیے. اس نے کہا جتنی عظیم شخصیات آپ کے پہلو میں، آپ کے تربیت میں تیار ہوئے، انسانی تاریخ میں کبھی ایک زمانے میں اتنی بڑی بڑی شخصیات پیدا ہی نہیں ہوئی. اس کے لفظ ہے کہ آپ ہیروز کی نرسری تھے. تھوڑی دیر کے لیے یہ باتیں اور بھی کہی جا سکتی ہیں، ربیع الاول کے تناظر میں اس کو اور میں کہنا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں ہے. میں اصل موضوع پہ آتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اور یہ چیز سب کو قبول ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت مربی ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی ہم کہیں کہ قرآن حدیث کو مان لیا جائے، اسی انداز میں تربیت کی جائے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو کوئی کہے گا کہ ہم تو فلاں مولانا کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں، ہماری دعوت اور تبلیغ کا طریقہ مولوی صاحب کے طریقے پہ ہے، فلاں دانشور کے طریقے پہ ہے، وہ اتنا بڑا دانشور ہے، اس کو اتنے لوگ فالو کرتے ہیں، اس کو اتنے لوگ یوٹیوب چینل پہ جو ہے یا نیٹ پر جو ہے لائک کرتے ہیں، لہٰذا میں اس کے پیچھے چلوں گا. ہاں، کروڑوں لوگ کسی کو لائک کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر یا آپ کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. یہ دوسری حقیقت. میں نے پہلی بات کہی، موت کو یاد کیجئے، ہم سب کو مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب دینا ہے. اس حقیقت کے تناظر میں آپ باتوں کو غور کیجئے، یہ مت دیکھیے یہ مسلک اور وہ مسلک. دوسری بات میں نے کہی کہ آج کے حالات دیکھیے. آواں کا آواں ہمارا بگڑا ہوا ہے، ہر چیز بگاڑ کا شکار ہے، فساد کا. برائیوں کو لوگوں نے آرٹ اور خوبصورتی کا رنگ دے دیا، فیشن اور فلاں اور فلاں. جن چیزوں پہ پہلے لوگ شرماتے تھے اب اس پر فخر کرتے ہیں، جو چیزیں چھپ کے کرتے تھے اب اعلان کرتے ہیں، جن گناہوں کا چھپ کر لوگ موقع ڈھونڈتے تھے اب اس کو اپنی جیب میں لے کے پھرتے ہیں کہ موبائل ہے اور دوسرے راستے ہیں. گناہ کے مواقع، فتنوں کے انبار ہیں. اب ایک دوسرے